الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، انفارمیشن سے بھرپور ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نام سے ہی واضح ہے، بات کرنی ہے اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی پیاری پیاری زندگی کی، اور کچھ مبارک سنتوں کی، اور کچھ ایکٹیویٹی بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ عدیل اتاری بھائی موجود ہیں، کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں، ان کی جانب بھی بڑھیں گے اور ان سے کلام بھی سننا ہے۔ فہد بھائی بھی ہیں، اذہان اتاری بھائی بھی ہیں، ان سے بھی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن آپ کو سب سے پہلے سنائیں گے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا دن بھر میں، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، روز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تاکہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی حاصل ہوں اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد فہد بھائی کیا کرتے ہیں اپنے پروگرام میں؟ ہم کلام سنتے ہیں۔ کلام سنتے ہیں۔ فہد بھائی نے کہا ہے کہ کلام سنتے ہیں، تو چلیں آئیں پھر کلام سنتے ہیں اور بڑھتے ہیں عدیل بھائی کی جانب۔ جی عدیل اتاری بھائی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں، آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے، مدینہ تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں، گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے، آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے، نظارہ تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے، یہ ان کی
भेजे मुझे रोके वापस मैं नहीं आऊँगा सोचा तो यही है सोचा तो यही है यादुल की रहे दिल में जमालुन का नजर में यादुल की रहे दिल में जमालुन का नजर में नामुन का ज़बान पर रहे अच्छा तो यही है अच्छा तो यही है पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है चाहा तो यही है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम है। पहुँचूं दरे सरकार पे चाहा तो यही है, और हकीकत में चाहत भी यही है, दिल से तमन्ना भी यही है। और दिल से ये तमन्ना अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया अपने एक शेर में भी कर रहे हैं कि मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना, रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना। और फिर एक और कलाम के अंदर कहते हैं कि ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। और फिर इस पूरे कलाम के अंदर मुख्तलिफ़ तमन्नाओं का इजहार हो रहा है। कभी ये तमन्ना और ये रिक्वेस्ट और ये दुआ इल्तिजा की जा रही है कि काश के नबी पाक इस्लाम की चौखट हो, मेरा सर हो और वहाँ शहादत की मौत नसीब हो जाए। और कभी मदीने पाक की हाज़िरी की इल्तिजाएँ की जा रही हैं। वो कमाल के लम्हात होते हैं कि जब बंदा गुंबद खज़रा, जिसको हमेशा तस्वीरों में देखा है, जब बंदा मस्जिद नबी शरीफ के सहन में दाखिल होता है, वो पुरकैफ फ़ज़ा, पुरकैफ हवा जब चलती है और बंदे को आकर वो हवाएं लगती हैं, ठंडी ठंडी हवा मदीने की। और फिर जब बंदा गुंबद खज़रा की ज़ियारत करता है तो मज़े को मज़ा आ जाता है। अल्लाह पाक हम सबको मदीने पाक की बाद अब हाज़िरी अता फ़रमाए, आमीन बिजाके नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। 7 हिजरी, कौन सी हिजरी? 7 हिजरी का ये वाक़या है, और वो वाक़या है खैबर का। उसके बारे में हमने आपको कुछ बातें बयान भी की थी, और हमने आपको ये भी बयान किया था कि खैबर के अंदर बहुत सारे किले थे। मुसलमानों ने सारे किले तो फतह कर लिए थे, लेकिन एक किला ऐसा था कि जो कि बहुत मजबूत था, और उसके हवाले से कुछ आजमाइश भी हो रही थी। वो जो किला था वो सबसे मजबूत किला था, और उस किले को कहते थे किला कुमूस। उसका क्या नाम था? उस किले का नाम कुमूस, कौफ के साथ कुमूस, ये उसका नाम था। इस किले का सरदार मरहब पहलवान था, और हमने आपको अपने पिछले एपिसोड के अंदर बयान किया था कि ये मरहब पहलवान जो था ये इतना ताकतवर था, इतना पावरफुल था कि इसके बारे में मशहूर था कि ये मरहब पहलवान जो है वो अरब के 1000 सुवार जंगजू ताकतवरों के बराबर अकेला है। यानी एक तरफ 1000 जंगजू बहादुरों और एक तरफ ये अकेला हो, तो इसका मुकाबला हो जाया करता था, ये उनसे लड़ लिया करता था। इतना पावरफुल आदमी था, अकेला बंदा 1000 के बराबर है, इतना पावरफुल ये आदमी था। तो लिहाजा इस किले को फ़तह करने में मुसलमानों को बड़ी परेशानी हुई, और ये कई दिन तक कोशिश करते रहे मुसलमान, लेकिन ये फ़तह नहीं हो सका। ये किला कैसे फ़तह हुआ और किस सहाबी रसूल ने इसको फ़तह किया, आइए आज इसके बारे में सुनते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, इस किले को फ़तह करने की कोशिश जारी है, और कोशिशें मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। तो एक दिन नबी पाक इस्लाम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह पाक फ़तह देगा। वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। वो रब से मोहब्बत करता है, वो रसूल से मोहब्बत करता है,
اور رب اور رسول بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا، میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ اب ہوا کیا، جب یہ بات نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمائی کہ میں کل دوں گا جھنڈا، اٹ مینس کہ کل کا مطلب یہ کہ اب رات آنی ہے۔ اب جب رات آئی تو جو صحابہ کرام تھے جو وہاں پر موجود تھے، ان میں ایک بڑی بے چینی رہی، بڑے وہ بے چین رہے کہ پتہ نہیں کون خوش نصیب ہوگا، ہو سکتا ہے میں ہوں، ہو سکتا ہے میں ہوں۔ اب کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کو نبی پاک اسلام جھنڈا عطا فرمائیں گے، وہ کون سے بہادر صحابی رسول ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ کس کو یہ جھنڈا عطا فرمایا جائے گا۔ اب جب صبح ہوتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ کون؟ مولا علی کہاں ہیں؟ یہ سوال کیا گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تو لوگوں نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر، مبارک تھوک لگا کر، لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی، تو انہیں اللہ پاک نے ایسے شفا عطا فرما دی کہ گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ ایسے شفا مل گئی، ایسے شفا مل گئی کہ گویا کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پر روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب ان کو لایا جا رہا تھا تو وہ اتنی آنکھوں میں تکلیف تھی کہ وہ خود چل کر بھی نہیں آ پا رہے تھے، چند صحابہ کرام ان کو پکڑ کر لے کر آئے، سہارا دے کر لے کر آئے، اور وہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی مبارک آنکھوں کے اندر، بعض اوقات آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے نا، وہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ان کو مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو اب وہ نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن لگایا۔ یہ لعاب دہن جو ہے نا، اس نے شفا کا کام کیا، اس نے دوائی کا کام کیا، اور جو تکلیف تھی وہ تکلیف دور ہو گئی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرما دیا کہ جاؤ اب جا کے قلعے کو فتح کر کے آؤ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں مرہب پہلوان تھا۔ کون سا پہلوان تھا؟ مرہب پہلوان۔ مرہب پہلوان۔ اور اس کے مقابلے میں کون سے صحابی رسول ہیں؟ مولا علی ہیں، جو کہ شیر خدا ہیں، بہادر صحابی رسول ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا کہ جاؤ جا کے فتح کر کے آؤ۔ مرہب پہلوان ایک طرف ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مرہب پہلوان اکیلا 1000 بندوں کے برابر تھا، اتنا پاورفل تھا۔ سامنے مولا علی جب مقابلے میں آتے ہیں تو پہلے اس نے حملہ کیا مولا علی کے اوپر، لیکن اس کے حملے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے نہیں ہوا کہ سامنے مولا علی تھے، شیر خدا تھے، مولا علی سامنے تھے، اس نے حملہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور حضرت مولا علی نے ایسا گرجدار وار کیا، ایسا زوردار وار کیا کہ تلوار مرہب کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، پورا سر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ سر کٹتا کٹتا تلوار دانتوں تک آ گئی، پورا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک وار سے، وہ اتنا پاورفل جو پہلوان تھا، اتنا طاقتور پہلوان جو کہ 1000 بندوں کے برابر تھا، مولا علی کے ایک وار سے اسی وقت جو ہے وہ ہلاک ہو کر گر گیا اور مر کر واصل جہنم ہو گیا، یعنی کہ جہنم کے حوالے ہو گیا۔ تو یوں جو ہے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور یہ قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے ہمیں کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا پتہ چل رہا ہے، ان کی بہادری کا پتہ چل رہا ہے کہ ایسا پاورفل پہلوان تھا، اور ایک ہی وار کیا، اور ایک ہی وار کے اندر اس کو ہلاک بھی کر دیا۔ پھر وہ قلعہ جو مسلمان کئی دنوں سے فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مولا علی نے فتح کر کے دکھایا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا کیسا عظیم الشان معجزہ بھی ہمیں سننے کو ملا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے مبارک آنکھوں کے اندر جب اپنا لعاب دہن مبارک تھوک لگایا تو اللہ پاک نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں ہی بہادر صحابی، پاورفل صحابی، طاقتور صحابی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک اسلام کا سچا پکا عشق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے دائیں جانب پر فہد بھائی، اور میرے لیفٹ سائڈ پر موجود ہیں اذہان رضا اتاری بھائی۔ آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پاک اسلام کے شب و روز کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پینلسٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں. اور پیارے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرنا. تمام مومنوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے. سبحان اللہ. پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سواری سے اترتے، سفر میں جاتے، سفر سے واپس ہوتے. مطلب ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے. تو پیارے بچوں کتنی پیاری عادت ہے نا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنائیں. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری عادتوں کو اپنانے والا بنائے. آمین آمین آمین. جی تو پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کا ذکر. اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. ذکر اللہ جس کو کہتے ہیں نا ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے. ذکر اللہ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ اللہ 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 یہ بھی پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں. استغفار پڑھتے رہیں گے تو اس میں استغفار بھی ہوگا، بخشش بھی ہوگی. استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، بسم اللہ شریف کا ورد کرتے رہیں گے تو ان سب چیزوں کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہیں. تو ان اللہ پاک کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ پر رحمتیں اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب اور اس کے بعد پھر آخری سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم ایکٹیویٹی کریں گے. لیکن پہلے یہ سیگمنٹ کرتے ہیں اور سنتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنے سنت کی سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں. آج جس سنت کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے مشورہ کرنا. کیا کرنا؟ مشورہ کرنا. مشورہ کرتے رہنا چاہیے. آئیں اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. مشورہ کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. پیارے بچوں اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صائب الرائے یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ درست رائے والا. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رائے ہوتی تھی وہ بالکل درست ہوا کرتی تھی. جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ درست. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو درست فیصلے والا ہی جو ہے وہ مبعوث فرمایا تھا. وہ درست فیصلہ ہی کیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ لینے کا فرمایا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے دلوں میں خوشی داخل ہو. پیارے بچوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے صرف مشورہ فرمایا نہیں کرتے تھے بلکہ مشورہ فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کے مشورے کو قبول بھی فرمایا کرتے تھے. ہے نا؟ مشورہ کیا اور پھر جو صحابہ کرام نے مشورہ دیا ان میں جو بہتر مشورہ ہوتا تھا وہ قبول فرمایا جاتا تھا. جیسا کہ میدان بدر میں جگہ کے انتخاب کے لیے، جگہ چوز کرنے کے لیے حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا مشورہ قبول فرمایا اور مسلمانوں کو اس کا بڑا فائدہ بھی پہنچا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ جو ایک غزوہ خندق اس موقع پر یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ خندق کھود لی جائے مدینے کے اطراف میں. تو یہ مشورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا. اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیمپ لگا دو، خیمے لگا دو. خیمے لگانے لگے تو ایک صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ویسے ہی یہ ارادہ فرمایا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے کچھ کنویں ہیں
ہم ان کنوؤں سے آگے جا کر اپنے خیمے لگاتے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کنویں ہمارے پاس آ جائیں گے، پانی ہمارے پاس آ جائے گا، جنگ کے اندر ہمیں آسانی ہوگی، کیونکہ پانی ہمارے پاس ہوگا، کنویں ہمارے پاس ہوں گے تو ہمیں پھر پیاس وغیرہ کے معاملات میں پانی وغیرہ حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، خیمے اٹھاؤ آگے کر کے لگا لو۔ تو صحابہ کرام اگر مشورہ دیا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام ان مشوروں کو قبول بھی فرما لیا کرتے تھے۔ پیارے پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھیں، مشورے جو ہوتے ہیں نا، مشورہ برکت کی چابی ہے۔ کیا ہے؟ برکت کی چابی۔ برکت کی چابی ہے۔ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ برکت آ جائے اس کام کے اندر، تو آپ اس کام کے بارے میں مشورہ کر لیا کریں، اور اگر آپ کسی سے مشورہ کر لیں گے تو پھر اس کا انشاءاللہ آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اس کام میں غلطی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تجربہ نہیں ہوتا کام کا، ہے نا، اس کام کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ تو جو اس کام کا ایکسپیرینس رکھنے والے جو ایکسپرٹ حضرات ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے میٹ اپ کر لیں گے، ان سے تھوڑا ٹائم لے کر ان سے مشورہ کر لیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو بعض اوقات بہت اچھے مشورے دے دیتے ہیں۔ بھئی گاڑی لینی ہے، گاڑی لینے کا تجربہ ہے نہیں کسی کو، بھئی کبھی زندگی میں گاڑی نہیں لی ہے، تو آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ دھوکہ کھا لیں۔ تو کسی ایسے سمجھدار بندے سے مشورہ کر لیں کہ بھئی کیا کیا چیزیں گاڑی لینے سے پہلے چیک کرنی چاہیے، اس کے انجن کو چیک کرنا ہے، نمبر پلیٹ چیک کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ چیز آپ اس سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا، 10 چیزیں بتا دے گا آپ کو۔ اسی طرح آپ کوئی بھی چیز لینے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مشورہ جو ہے وہ لے لینا یہ ضروری ہے۔ مشورہ جو ہے یہ اس کی عادت بنانی چاہیے، اور اپنی امی سے، اپنے ابو سے، اور اپنے جو خاندان کے بڑے ہیں، ابو ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو ان کے ساتھ اگر آپ مشورہ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اور اگر کوئی مشورہ دے تو فہد بھائی مشورہ لے بھی لینا چاہیے، نہ لیں تو بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ایک جواب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ہے ایک جواب ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ایکٹیویٹی یہاں پر لگ چکی ہے اور آپ کو یہاں پر 2 ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے جو ہے وہ الفاظ کو اسکرول کرنا ہے، اور اسکرول کرتے کرتے یہاں جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کو آپ نے جوڑنا ہے اور ایک جملہ کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ ایک پیارا سا مدنی پھول ہوگا، کوئی پیاری سی بات ہوگی جو کہ ہمیں کچھ پیاری سی بات سکھا رہی ہوگی۔ تو کرتے ہم یہ ہیں کہ جو میرے رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اے پہلے آتا ہے، لہذا ٹیم اے کی جانب پہلے بڑھیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں ذرا، دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں۔ 1 2 چلیں، آپ نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے، مائک دیجیے گا، آپ آئیں، مائک مجھے دیجیے گا، اور یہاں آئیں گے آپ، اور مائک میں اپنا نام بتائیں گے۔ محمد رایان۔ محمد رایان۔ رایان بھائی کر لیں گے آپ؟ چلیں مائک آپ مجھے دیں، اس کے بعد ایکٹیویٹی کے پاس آپ پہنچیں گے، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ دیکھتے ہیں کہ رایان بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ کسی کا نام لکھا جا رہا ہے، تھوڑا سا جلدی کریں گے۔ 10 9 8 7 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ریان بھائی آپ نے جملہ کمپلیٹ کر لیا ہے، یہاں تشریف لائیں گے ریان بھائی، اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آپ نے کون سا جملہ کمپلیٹ کیا ہے، مائک پہ بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام برا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، ماشاءاللہ۔ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ نانیاں جو ہوتی ہیں یہ اپنے نواسوں سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنی نانی کے گھر پر جانے کا۔ تو آج ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی نانی جان کا نام کیا ہے۔ ان کا نام ہے برا۔ کیا نام ہے؟ برا۔ برا۔ کیا نام ہے؟ برا۔ برا ان کا نام ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے اب کون سے بچے آنا چاہیں گے۔ چلیں آپ ہیں، چلیں یہاں آئیں گے، اور اس کے بعد اپنا نام بتائیں گے مائک میں۔
عبد الوہاب. عبد الوہاب. عبد الوہاب بھائی امید ہے آپ تو کر ہی لیں گے انشاءاللہ. جی. چلو مائک آپ مجھے دیں اور ایکٹیویٹی کے پاس پہنچیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں عبد الوہاب بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لیتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں یہاں ہیں اور اس کے بعد عبد الوہاب بھائی آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور سچے نبی ہیں. پیارے اور سچے نبی ہیں. نبی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں اور یہاں آپ نے جو اسکرول کر کے جو یہاں پر سیٹ کیا ہے وہ ہے لفظ ہے اور ہیں میں فرق ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ابو آ رہے ہیں, ابو آ رہے ہیں, بے ادبی ہو جائے گی نا, اچھی بات نہیں ہوگی. کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے تو آپ کو ہیں یہ اوپر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہیں کو اوپر کرنا ہے. اب آپ کا جواب درست ہوگا اور اب آپ ذرا دوبارہ بتائیں گے کیا جملہ کمپلیٹ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور سچے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اور سچے نبی ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. ماشاءاللہ نبی پاک اسلام پیارے اور سچے نبی ہیں اور اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. پیارے پیارے بچوں, بہت ہی پیاری پیاری معلومات ہم آپ کو بیان کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا